السلام على الحسين. ہمارا سلام اپنے اس مظلوم آقا پر جو کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ تھکا ہوا، اس لیے کہ صبح سے لے کے شام تک ایک ایک کر کے یہ سارے اصحاب امام مقتل میں جا رہے. وہ مسلم ابن اوسجا گئے، وہ حبیب ابن مظاہر گئے، وہ بریر حمدانی گئے، وہ غلام حبشی جون گیا. ایک ایک کر کے یہ سارے اصحاب امام جا رہے ہیں. جوانان بنی ہاشم چلے، علی اکبر گئے، قاسم گئے، اولاد جعفر طیار گئی، اولاد عقیل گئی، اولاد حسن مصطفیٰ گئی، اولاد حیدر کرار گئی. جب کوئی مجاہد گھوڑے سے زمین پہ گرتا ہے، حسین کو آواز دیتا ہے، میرا یہ بھوکا اور پیاسا آقا ذوالجناح پہ سوار ہو کر ہر ایک کے قریب ہو جاتا. خدا نہ کرے کسی گھر میں میت ہو جائے. ایک جنازہ جس گھر سے اٹھایا جاتا ہے، مرنے والے کے وارث غمگین الگ ہیں مگر تھک کے چور ہو جاتے ہیں، جبکہ اتنے لوگ مدد کرنے والے ہوتے ہیں. جس نے 72 لاشیں اٹھائیں اور اکیلا 57 سال کا بوڑھا 3 دن کا پیاسا ہے، ایک نہیں 72 لاشیں اٹھا کے لا رہا ہے اور اکیلے. لیکن اللہ اللہ، جو جملہ میں نے کل رات کو بھی کہا، جو اعمال عاشورہ کی دعائے القمہ میں ابھی بھی کہا، یہ وہ آقا کتنا کرم نواز ہے، کتنا غلام نواز ہے. یہ وہ آقا ہے کہ اگر اکبر کے سرانے حسین گئے ہیں تو غلام حبشی جون کے سرانے بھی حسین ہی گئے. یہ نہیں کہا کہ عباس اکبر ہاشمی شہزادہ ہے میں جاؤں گا، وہ ایک حبشی غلام ہے تم اس کا لاشا اٹھا کے لاؤ. اس طرح سے حبشہ کے غلام جون کے سرہانے پہنچے کہ ایک بار اس کا سر لے کے اپنی گود میں رکھا اور ایک بار کا خدا بندہ بیض وجہ، خدا بندہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے، اس کے پسینے کو خوشبودار کر دے. جب قبیلہ بنی اسد لاشیں دفن کرنے آیا، جو زیارت کی مجلس کے مصائب میں پڑھتا ہوں، تو کوئی لاشا نہیں پہچانا جا رہا تھا، صرف ایک لاشا پہچانا گیا، وہ بدن سے آنے والی اس خوشبو سے جو حسین کی دعا کا نتیجہ. وہی غلام حبشی کے سرانے آ رہا ہے، وہی اکبر جیسے ہاشمی شہزادے کے سرانے آ رہا. مگر پھر وہ منزل آ گئی. علماء کہتے ہیں کہ میر انیس نے کیا مصرع کہا. سارے مصائب جمع ہو گئے. ایک وہ وقت آ گیا کہ آج شبیر پہ کیا عالم تنہائی ہے. میرا مولا اکیلا رہ گیا، میرا مولا تنہا رہ گیا. اپنا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر ہے، نہ قوت بازو عباس ہے، نہ جوان بیٹا اکبر ہے. اکیلا میرا مولا، تنہا میرا مولا. ایک بار خیمے میں آتے ہیں. عجیب بات، عجیب بات. پورے جہاد کربلا میں زینب سے ہر منزل پہ مشورہ کیا جاتا. پورے جہاد کربلا میں ہر منزل پہ زینب اور حسین کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، تبھی لقب ہے شریکت الحسین. آج جب میرا مولا اصغر کی ننھی سی قبر بنا کے، کل رات کے مصائب کے بعد والی منزل، اصغر کی ننھی سی قبر بنا کے خیمے میں آیا تو زینب سے الگ آیا، زینب سے علیحدہ آیا. خیمے میں آیا، فضا کو بلایا، کہا فضا سامان جہاں رکھا ہے وہاں جاؤ اور میرے سامان والے صندوق میں سے میرا پرانا لباس لے کے آؤ. میرے آقا کو بڑی فکر تھی مرنے کے بعد میرے لباس کو نہ لوٹا جائے، تو نیا لباس بدل کے بہت ہی پرانا، بہت ہی بوسیدہ لباس منگوایا. فضا چلی. عجیب جملہ کہا حسین نے، شریکت الحسین ہے زینب، لیکن آج عجیب جملہ کا، فضا میرا وہ پرانا لباس لے کے آنا مگر چھپا کے لانا، دیکھو زینب کی نگاہ نہ پڑنے پائے. فضا حکم امام کی پابند چلی. ادھر زینب کو بھی اندازہ، ادھر فضا لباس لے کے آئی. زینب راستے میں آ گئی. کہا اماں فضا یہ بتا کہ آپ کیا لے جا رہی ہیں اور اس طرح چھپا کے لے جا رہی ہو، یہ ہے کیا؟ اب فضا کیا کرے؟ حسین کہہ چکے ہیں زینب کو پتا نہ چلے. زینب کہہ رہی اماں ذرا مجھے بتانا کیا لے کے جا رہی ہو. خاموش. زینب تڑپ گئی. دوبارہ کہا اماں ذرا بتانا آج کیوں مجھ سے چھپایا جا رہا. فضا خاموش. جب تیسری مرتبہ زینب نے کہا، لیکن عام طریقے سے نہیں کہا،
کہا فضا تجھے میری ماں فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ اتنا بتا دے کیا لے جا رہی ہے. فضا مجبور ہو گئی. کہا شہزادی گھبرا کیوں رہی ہیں؟ آقا کا یہ پرانا لباس لے جا رہی ہوں. بس کرتے پہ نگاہ پڑی. زینب نے کہا فضا یہ کیوں کہتی ہو کہ بھیا کا لباس لے جا رہی؟ یہ کہو میرے بھیا کا کفن لے جا رہی ہو. کفن تڑپ گئی فضا. شہزادی آپ نے کیا کہا؟ زینب کہتی ہے ہاں اماں فضا میں یہ کرتا پہچانتی ہوں. مدینے میں میری ماں فاطمہ زہرا یہی کرتا سیتی جاتی تھی, روتی جاتی تھی. میں نے پوچھا اماں یہ کرتا سیتے ہوئے کیوں رو رہی ہے؟ میری ماں نے کہا زینب بیٹی جب میرے لال کے پیاسے گلے پر قاتل کا خنجر چلے گا میرا حسین یہی کرتا پہنے ہوئے. اور ایک بار حسین نے پرانا لباس پہنا. ارباب اعضاء آپ لوگ ہر سال آج کے دن کتنا تھک چکے ہوتے. پہلی محرم سے آپ مولا کا ماتم کر رہے ہیں. پہلی محرم سے آپ نے اپنے آرام کے کھانے پینے کے تمام اوقات بدل دیے. کل ساری رات آپ میں سے اکثر لوگ جاگے مختلف عزاخانوں میں گئے. آج صبح سے آپ اعمال عاشورہ اور جلوس اور مجلسوں میں جا رہے ہیں. بہت تھک گئے شام غریبہ تک. مگر یاد رکھیے کوئی حق ہم نے ادا نہ کیا اپنے اس مظلوم آقا کا, جس نے اس طرح سے ہمیں اور آپ کو یاد کیا ہے کہ یہ پرانا لباس پہنا. ایک مرتبہ صحن خیمہ میں حسین آئے اور صحن خیمہ میں اب اکیلے پورے مردوں میں خالی حسین رہ گئے ہیں. خالی حسین صحن خیمہ میں آئے. ہر خیمے سے بی بی نکل کے آ گئی. کل رات کو میں نے تفصیل بتائی تھی نا, بیویوں کے الگ الگ خیمے ہیں. یہ ساری بیویاں صحن خیمہ میں آ کے جمع ہو گئی. حسین کی نگاہ ان پہ پڑی. ایک بار میرے آقا نے سب کو الوداعی سلام شروع کیا. السلام علیک یا زینب, السلام علیک یا ام کلثوم. بہن زینب و کلثوم میرا سلام لو. السلام علیک یا فاطمۃ الکبریٰ, السلام علیک یا سکینہ بیٹی کبریٰ, بیٹی سکینہ اپنے بابا کا الوداعی سلام لو. السلام علیک یا ام لیلا, السلام علیک یا رباب, اے لیلا اور رباب تمہارا سہاگ اجڑنے جا رہا میرا الوداعی سلام لو. خالی ان کو سلام نہ کیا, اصحاب امام کی بیوائیں کھڑی ہیں, اصحاب امام کی مائیں کھڑی ہیں جنہوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے امام پہ نچھاور کیے ہیں. ایک بار حسین نے کہا السلام علی اللہ قتل اولادہن وازواجہن فی نصرتی. سلام ان بیویوں پر جن کے بیٹے اور شوہر میری مدد کرتے ہوئے مارے گئے ہیں. در خیمہ پر نگاہ پڑی, فضا نظر آئی. تڑپ کے کہا السلام علیک یا امی فضا, اما فضا اپنے حسین کا آخری سلام تو بھی لے لے. بھئی یہی وقت ہے میدان کربلا کا. سب کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ کا زینب اب میں سجاد کے خیمے میں جانا چاہتا ہوں, تم بھی میرے ساتھ چلو. زینب نے کہا بھیا تو بھی امام, وہ ہونے والا امام. باپ اور بیٹے کی گفتگو مجھے کیوں لے جا رہا؟ صبح سے 3 دفعہ میرا مظلوم آقا سجاد کے پاس جا بھی چکا, ہمیشہ اکیلا گیا. بھیا اس وقت مجھے کیوں لے جا رہا؟ کہا میں اتنا زخمی ہوں کہ ایسا نہ ہو جوان بیٹا بوڑھے باپ کو دیکھ کے چپٹ جائے تو کوئی تو ہو جو الگ کرنے والا ہو. مولا عصر عاشور اگر بیٹا باپ سے چمٹے تو الگ کرنے کے لیے زینب جیسی مہربان پھوپھی اور شام غریبہ اگر سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹے تو یا شمر کے تماچے یا پسرے ساتھ کے گھوڑے. ایک بار زینب حسین کے ساتھ سجاد کے خیمے میں آئی, آگے بڑی, سجاد کے سرانے بیٹھی, شانہ ہلایا. سجاد بیٹا پہلے تو یہ بتا تیری طبیعت کیسی؟ ارے کسی بیمار سے یہ سوال کرو, اور بیمار ایسا تو دوا تو درکنار, 3 دن سے پانی کا قطرہ بھی اس بیمار کو نصیب نہ ہوا. آنکھیں کھولی, پھوپھی اماں خدا کا شکر ہے اس وقت کیسے زحمت کی. کہا سجاد تیرا بابا تجھ سے ملنے آیا ہے, باپ کا نام سننا تھا. تڑپ کے میرے مظلوم آقا سجاد نے اپنے مظلوم بابا کو دیکھا, سر سے پیر تک زخمی پایا. گھبرا کے کہا بابا آپ اتنے زخمی ہو گئے, میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟
حسین نے کہا قد قتل، عباس مارے گئے تو ارے میرا بھائی اکبر، کہا قد قتل، اکبر مارے گئے، ارے میرا چچا حبیب ابن مظاہر، حسین نے کہا سجاد، حبیب مارے گئے، ارے میرا چچا مسلم، ایک ایک کا نام لیتے جا رہے ہیں، قاسم کا نام لیا، حسین نے کہا مارے گئے، اونو محمد کا نام لیا۔ اب حسین نے یہ نہیں کہا مارے گئے، حسین نے کہا سجاد بس اتنا یاد رکھو پورے قافلے میں مردوں میں میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ علماء ایک جملہ کہتے ہیں، عباس کے نام پہ حسین نے کہا مارے گئے، اکبر کے نام پہ کہا قد قتل، قاسم کے نام پہ کہا قد قتل، اور محمد کے نام پہ قد قتل کیوں نہ کہا؟ علماء کہتے ہیں شاید حسین ڈرے اگر یہی ترتیب رہی تو سجاد آگے بڑھ کے یہ نہ پوچھ لے میرا اصغر بھیا کہاں چلا گیا، بیٹا بس میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں، اور میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں جب پلٹ کے مدینے جا تو میرے ہر شیعہ سے کہنا اے حسین کے شیعہ حسین کا الوداعی سلام لے لے۔ آقا نے آخری رخصت کے وقت بہنوں کو سلام کیا، بیٹیوں کو سلام کیا، ازواج کو سلام کیا، فضا کو سلام کیا، آپ کو بھی سلام کیا۔ المہدی سینٹر ٹورنٹو کے مومنین اپنے مظلوم آقا کا کربلا کا سلام لیجئے۔ اے سجاد مدینے جانا تو میرے شیعوں سے کہنا حسین نے تمہیں بھی سلام کیا، تمہیں بھی یاد رکھا۔ ہاں دو باتیں اور کہہ دینا، اے میرے شیعوں جب کسی غریب الوطن مسافر کی موت کی خبر پاؤ تو اس غریب الوطن کو ضرور یاد کرنا جس کا پورا گھر آج کربلا میں اجڑ رہا ہے۔ اور ماں ان شرب تو ماں جب کبھی پانی پینا تو اسے ضرور یاد کرنا اپنے اصغر کو پانی پلانے لے گیا تھا، ہائے میرا اصغر پانی تو نہ ملا۔ ایک بار سجاد کو الوداعی سلام کیا، سجاد کو نہیں سجاد کے ذریعے آپ کو سلام کیا۔ حسین کے شیعوں، حسین کی کنیزوں، آقا کا سلام لو، اور حسین یہ سلام کر کے باہر آئے۔ ایک بار کربلا کا جو مجاہد مقتل گیا تھا حسین نے سہارا دے کے گھوڑے پہ بٹھایا تھا، چاہے وہ اکبر ہو، چاہے وہ قاسم ہو، چاہے وہ جوانان بنی ہاشم میں سے کوئی ہو۔ اب حسین کی باری آئی، اب حسین کی باری آئی۔ ایک مرتبہ ذوالجناح تو ہے، دائیں بائیں بڑی حسرت سے دیکھا، ارے ہے کوئی جو میری سواری کو پکڑ کے مجھے سوار کرا ہے، بس اتنا سننا تھا۔ شریکت الحسین زینب آ گئی، بھیا اگر کوئی اور نہ رہا ابھی تیری زینب زندہ ہے، میں تجھے سوار کراؤں گی، لیکن بھیا سوار ہونے سے پہلے ذرا اپنے گلے پر سے امامے کا یہ ٹکڑا تحت الحنک تو ہٹا دینا۔ حسین نے تحت الحنک ہٹایا، زینب نے حسین کے گلے کا بوسہ لینا شروع کیا۔ یہی وقت ہے کربلا میں زینب حسین کے گلے کا بوسہ لے رہی، میرا مظلوم آقا کہتا ہے زینب یہ بوسہ لینے کا کون سا وقت ہے؟ زینب نے کہا بھیا یہ بہن بھائی کا بوسہ نہیں لے رہی، 50 سال پہلے جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی مجھے بلایا تھا، کہا تھا زینب بیٹی جب میرا لال آخری رخصت کے لیے مقتل جائے تو فاطمہ کی طرف سے حسین کے اس گلے کا بوسہ لینا جس پہ خنجر چلنے والا۔ اور حسین نے کہا زینب تو تم بھی ذرا ایک کام تو کرو، شانے پر سے چادر تو ہٹاؤ۔ زینب نے ذرا سی چادر ہٹائی، حسین نے جھک کے زینب کے بازو کا بوسہ لیا۔ اب زینب گھبرا گئی، بھیا یہ بوسہ لینے کا کون سا وقت ہے؟ کہا یہ بھائی بہن کا بوسہ نہیں لے رہا، 21 رمضان میرے بابا نے مجھے بلایا، حسین کربلا میں علی ظاہری طور پہ نہ ہوگا، میری زینب کے ان بازوؤں کا بوسہ لینا جس میں رسیاں باندھ کر کربلا سے شام جائے گی۔ بھائی نے باپ کو اور بہن نے ماں کو یاد کیا۔ ایک بار ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور ذوالجناح کو حرکت دی، ذوالجناح کو آگے بڑھایا، لیکن اللہ اللہ، ارے میرا پورا عشرے کا موضوع ولایت مانے اطاعت، یہ گھوڑا وہ ہے ذوالجناح جو حسین کے حکم پہ عمل کرتا ہے، ادھر اشارہ آ جائے گھوڑا عمل کرتا ہے۔ آج
3 بار حسین گھوڑے کو آگے بڑھنے کے لیے ایڑ لگا رہے ہیں مگر ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ذوالجناح رکا ہوا ہے۔ حسین نے کہا اے ذوالجناح مجھے پتا ہے تو بھی بڑا پیاسا ہے، مجھے پتا ہے تو بھی بڑا تھکا ہوا ہے۔ یاد رکھیے کربلا میں سب سے زیادہ تھکا ہوا میرا آقا حسین تھا، ہر لاشے پر گیا، اور سب سے زیادہ تھکا ہوا ذوالجناح تھا، ہر لاشے پر حسین ذوالجناح پہ بیٹھ کے گئے، لاشے کو ذوالجناح پہ رکھ کے لائے۔ ذوالجناح بڑا تھکا ہوا مجھے پتا ہے، لیکن یہ آخری زحمت دے رہا ہوں، بلکہ ہم ہوتے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے اے ذوالجناح یہ آخری زحمت بھی آدھی دی جا رہی ہے۔ ہمیشہ تو حسین کو لے جاتا ہے، لے کے آتا ہے، آج خالی لے جانا ہے۔ حسین واپسی کے لیے تجھے زحمت نہ دے گا، یہ آخری زحمت ہے اے ذوالجناح، آخری زحمت۔ ذوالجناح نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، ہائے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو نظر آئے، اور پھر جھک کے زمین کربلا کو دیکھا۔ حسین نے دیکھا ننھی سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہے اور فریاد کر رہی ہے ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، ارے سکینہ کو یتیم نہ کر، جو صبح سے گیا ہے پلٹ کے نہیں آیا۔ اللہ اللہ، یہ ذوالجناح کا امتحان، حسین کا حکم مانے یا سکینہ کی فریاد پہ توجہ دے۔ حسین ذوالجناح سے اترے، ایک بار ننھی بچی کو اٹھایا، گود میں لیا، کہا سکینہ مجھے مقتل جانے دے، دیکھ تیرے ہونٹ کتنے سوکھ چکے، شاید میں تیرے لیے پانی لے آؤں۔ ارے صبح سے پانی مانگنے والی بچی تڑپ کے کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے۔ یہی کہہ کر میرا چچا عباس گیا تھا، نہ پانی ملا نہ میرا چچا آیا، بابا آپ کو مقتل میں نہ جانے دوں گی۔ 30,000 کا لشکر یزید کوئی مسئلہ نہیں ہے حسین کے لیے، سکینہ کو کیسے مطمئن کرے؟ اور ادھر بچی ساری رات سکینہ جاگی ہے، سارا دن سکینہ نے ہر لاشے پہ ماتم کیا ہے، بہت تھکی ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے گھنٹوں سے باپ کا سینہ نہ ملا۔ اب جو باپ کی گود میں گئی اور ایک بار رات بھر کی جاگی بھی نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، حسین کی گود میں سکینہ سوئی اور جاگ گئی، سوئی اور جاگ گئی، آنکھیں کھول کے دیکھا، کہا بابا مجھے اپنی گودی سے تو اتار دینا۔ حسین نے سکینہ کو اتارا، سکینہ نے کہا اچھا بابا خدا حافظ، جا بابا خدا حافظ، اپنی بیٹی کا الوداعی سلام دے لے۔ حسین نے کہا سکینہ ابھی روک رہی تھی اور ابھی مجھے مقتل بھیج رہی ہے۔ کہا بابا جیسے ہی میری آنکھ لگی خواب میں دیکھا اماں فاطمہ آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں سکینہ بیٹی میرے حسین کا راستہ نہ روک، اب وہ وقت آ گیا ہے جس کے لیے میں نے چکیاں پیس پیس کے اپنے لال کو پالا تھا۔ جائے بابا، دادی کا حکم آ گیا، جائیے خدا حافظ۔ اللہ، فاطمہ زہرا نے جس مقصد کے لیے مدینے کی گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے حسین کو پالا، اس کا وقت آیا، حسین کا گھوڑا مقتل میں پہنچا۔ بے حیا فوج، بے شرم فوج، بے غیرت فوج حسین کو دیکھتی، حسین تو دیکھ تو ویسے ہی 60 سال کا بوڑھا ہے، عباس و اکبر کا صدمہ اٹھائے ہوئے ہے، تو کیا لڑائی لڑے گا؟ تو جلدی سے آگے آ جا تاکہ ہم اپنے اس جہاد کو مکمل کریں۔ یہ جملہ در خیمہ پر کھڑی زینب نے سن لیا، زینب کو جلال آ گیا، بھیا یہ تجھے مجبور سمجھ رہے، یہ تجھے کمزور سمجھ رہے، ایک بار انہیں ماں کے دودھ کی طاقت تو دکھا دے، بھائی اتنا سننا ہے۔ حسین نے تلوار نکالی، یہ تاریخ کا فقرہ ہے، 3 ایسے حملے کیے کہ سارا لشکر یزید یہاں تک بھاگا کہ کوفے کے دارالامارہ سے ٹکرا رہا ہے۔ یہ پیاسے کی جنگ ہے، یہ اکبر کا لاشا اٹھائے ہوئے بوڑھے باپ کی جنگ ہے، یہ عباس کا لاشا دیکھے ہوئے بڑے بھائی کی جنگ ہے، یہ اصغر کی ننھی سے قبر بنانے والے باپ کی جنگ ہے۔ اللہ، ایسا جہاد 60 سال کے حسین نے 18 لاشیں اٹھانے کے بعد 3 دن کی پیاس کے عالم میں کیا۔ ایک مرتبہ لشکر یزید علمان الحفیظ علمان الحفیظ، بس ایک آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ حسین تیرا جہاد پورا ہو گیا، طفلی کا وعدہ پورا ہو گیا، مقصد حاصل ہو گیا، اب اپنے رب کی جانب آنے کی تیاری کر۔ بس حسین ایک بار تلوار کو نیام میں ڈالا، اے تلواروں آؤ، اے تیروں آؤ، اے نیزے آؤ، اے برچیاں آؤ، خالی یہ حملے نہیں ہو رہے ہیں، لشکر یزید بوریوں میں پتھر بھر کے آیا ہے۔ ایک بار پتھر
پتھر اٹھائے گئے حسین کے بدن پر، حسین کے سر اقدس پر، میرا مولا زخموں سے چور چور۔ ساتویں امام نے فرمایا تھا، اپنی انگوٹھی دکھائی چاہنے والے عزاداروں کو، کہا یہ نگینہ دیکھ رہے ہو نا، اتنی جگہ بھی میرے دادا کے بدن پہ سلامت نہیں تھی، زخم تیر کے، تلوار کے، نیزے کے، برچھیوں کے، پتھروں کے، لیکن حسین گھوڑے پر ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمر سعد گھبرا گیا، ہرملا کے پاس آیا، ہرملا حسین کتنے ہی زخمی ہوں مگر میری فوج حسین سے ابھی بھی ڈر رہی ہے، ایک جلال ہے، ایک ہیبت ہے۔ آخر یہ جملہ آدھا ابھی سنیے، آدھا آپ دوسری مجلس میں سنیے گا۔ حسین کا ایسا جلال ہے، جب تک گھوڑے سے نہیں گریں گے کوئی قریب نہیں جائے گا، جب تک گھوڑے سے نہیں گریں گے کوئی قتل کا ارادہ نہ کرے گا، کسی طرح حسین کو گھوڑے سے گرا دے۔ بس ہرملا نے 3 بھال کا تیسرا تیر نکالا۔ پہلا تیر مشق عباس کے لیے استعمال ہوا تھا، دوسرا تیر اصغر کے گلے کے لیے، تیسرا تیر کمان میں لگایا۔ بس وہ 3 بھال کا تیر چلا، میرے آقا کی پیشانی پہ پیوست ہوا۔ حسین نے تیر کھینچ کے نکالا، خون کا فوارہ بلند ہوا، میرا مظلوم آقا ڈگمگایا۔ ایک بار ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف آ رہے۔ آپ انڈیا اور پاکستان کے، آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا، اور 2 سال پہلے کراچی میں آج ہی کے دن بم کا دھماکہ ہوا تھا جلوس میں۔ جو لوگ وہاں تھے ان سے پوچھئے گا کہ جب کبھی ہمارے یہاں جلوس میں علم ہلنے لگتا ہے، تیز ہوا چلی علم ہلنے لگا، بم کا دھماکہ ہوا علم ہلنے لگا، سارا مجمع اپنے ہر عمل کو چھوڑ کے بھاگ کے آتا ہے، علم نہ ٹھنڈا ہونے پائے، علم نہ گرنے پائے، علم کو آ کے سہارا دو۔ ارے وہاں بم دھماکے میں بیٹوں کے لاشیں گر رہے، باپ نے کہا چھوڑو ہمیں علم عباس کو سنبھالنا ہے، علم نہ گرے۔ ارے علم کو سہارا دینے والوں، اس وقت میرا آقا حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہا ہے، گھوڑے سے گرنے والا ہے۔ ارے کوئی ہے جو آگے بڑھ کے میرے مظلوم آقا کو سہارا دے؟ اور حسین گھوڑے سے گرے۔ امام زمانہ کا ایک جملہ، میرا سلام اس شہید پر جو نہ گھوڑے کی زین پر تھا، نہ کربلا کی زمین پر تھا، نہ زین پر ہے نہ زمین پر۔ مولا تو کہاں ہے؟ کہا ادھر میرا دادا گرا، نیزے والوں نے نیزے بڑھائے، برچھیوں والے نے برچھیاں بڑھائی، حسین کا سارا جسم نو کے نیزہ پہ معلق، سارا بدن نیزے توڑتا ہوا زمین پہ آ گیا۔ بس میری گفتگو ختم ہوئی، باقی مسائب دوسری مجلس میں گفتگو ختم ہوئی۔ جب تک حسین ذوالجناح پر ہے، زینب کو یہ منظر نظر آ رہا، در خیمہ پر زینب کھڑی ہے، بھائی نظر آ رہا۔ جب حسین ذوالجناح سے گرے، اب زینب کو حسین نظر نہیں آ رہا، گھبرا کے سجاد کے پاس آئی، سجاد ذرا آنکھیں کھولو، بھائی اتنا بتا دو میرا ماجایا کس حال میں ہے؟ اور ابھی میں نے اماں کے رونے کی آواز سنی ہے، ماجایا نظر نہیں آ رہا۔ سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا مجھے سہارا دے کر در خیمہ لے جائے۔ سہارا کس لیے؟ اتنا کمزور اور بیمار ہے، بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا۔ جو 10 محرم کی سیب ہے، بغیر سہارے کے چل نہیں سکتا۔ 11 کو گلے میں توق کرابار، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، کمر میں لنگر، پاؤں میں بھیڑیاں ہوں گی۔ زینب لے کے آئی، سجاد نے پردہ ہٹایا، دائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آئے، سامنے دیکھا بابا نظر نہ آئے، بائیں طرف دیکھا بابا نظر نہ آئے، زمین کو دیکھا بابا نظر نہ آئے، اشقیہ کا مجمع ہے، آسمان کو دیکھا اور بے اختیار کا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ زینب کہتی ہے سجاد یہ آسمان کو دیکھ کے کسے سلام کر رہا؟ میرا ماجایا تو زمین پر ہے۔ کہا پھوپھی اماں وہ دیکھیے ابھی میرے بابا کا کٹا سر وہ نو کے نیزہ پہ بلند ہو رہا، وہ شمر کا خنجر چلا، حسین کا گلا کٹا اور یہ کٹا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوا اور جبرائیل پکارے الا وقد قتل الحسین بکربلا، الا وقد ذبح الحسین۔ السلام على الحسين